السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں اس واقعے کی طرف جو بہت ہی اچھا اور زبردست اور ایمان افروز واقعہ ہے۔ ناظرین، کبھی کبھی انسانیت کی خدمت عبادت سے آگے بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ناظرین انسان جو ہوتا ہے وہ ہر چیز کا محتاج ہوتا ہے۔ انسان کی خدمت کبھی کبھار عبادت گزار بندوں کو پیچھے کر دیتی ہے۔ اس پر میں آپ کو ایک سچا اور ایمان افروز واقعہ سنانے والا ہوں۔ ناظرین، یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی بزرگ ہوا کرتے تھے۔ ان کے زمانے کی بات ہے، وہ ایک مرتبہ حج پر تشریف لے گئے۔ جب حج پر تشریف لے گئے تو اس وقت ان بزرگ کی آنکھ لگ گئی۔ تو ناظرین وہ حج پر تشریف لے گئے، مناسک حج سے جب تھک گئے اور حج کے ارکان جب مکمل ہو گئے تو وہ ذرا آرام کرنے کو لیٹ گئے۔ ناظرین جب وہ آرام کرنے کو لیٹ گئے تو بڑے بزرگ تھے، ان کے ساتھ معجزہ پیش آنا، یہ کوئی کرامت ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ اکابر کے ساتھ کرامت ہوتی ہے، جو اللہ کے نیک ولی اللہ ان کو دکھا دیتا ہے۔ ناظرین جب وہ آرام کرنے لگے تو دو فرشتے ان کے پاس آئے، ایک ان کے اوپر کھڑا تھا سرانے اور دوسرا ان کے پیروں پر کھڑا تھا۔ دونوں آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ ایک کہہ رہا تھا کہ اپنے فرشتے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ اس سال کتنے حاجی تھے؟ اس نے پوچھا کہ بھائی 6 لاکھ حاجی تھے۔ دوسرے سے پوچھا کہ جی پھر حج کتنوں کا قبول ہوا؟ دوسرے نے جواب دیا، پہلے نے جواب دیا، جس سے سوال پوچھا اس نے جواب دیا کہ جی حج تو کسی کا بھی قبول نہیں ہوا۔ پھر پوچھا کہ جی کس کی وجہ سے قبول ہوا؟ اس نے کہا کہ فلاں شخص کی وجہ سے قبول ہوا، نام ان کو بتا دیا۔ جب عبداللہ ابن مبارک یہ بات ہو گئی، فرشتے چلے گئے تو چونک کر اٹھے۔ جب مناسک حج سے مکمل فارغ ہو چکے تھے، جب ان کے دن مکہ مدینہ میں مکمل ہو چکے تھے ناظرین، تو یہ جب سفر کو ختم ہو گیا ان کا تو اپنے علاقے کی طرف کوچ کرنے لگے، تو بجائے اپنے گھر کے ناظرین یہ ان کے گھر چلے گئے جن کا خواب میں تذکرہ فرشتوں نے ان کے ساتھ کیا۔ ناظرین ان کا دروازہ کھٹکھٹایا، اس بندے سے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ اس نے کہا میں تو معمولی سا شخص ہوں۔ کہا کہ جی آپ کیا عمل ہے؟ کہا جی میرا تو کوئی عمل نہیں۔ کہا پھر بھی دیکھ لو، سوچ لو، شاید آپ نے کوئی اچھا عمل کیا۔ اس نے کہا مجھے تو یاد نہیں، البتہ اتنا یاد ہے کہ میں نے حج کو پیسے جمع کیے تھے کہ میں حج کو جاؤں گا، حج کے لیے جمع پونجی کی تھی۔ اچانک جب میں حج کو نکلنے لگا تھا، کچھ دن باقی تھے، تو میرے گھر میں سالن ختم ہو گیا۔ گھر والی نے کہا کہ پڑوس سے لے آؤ۔ میں گھر میں پڑوس میں سالن مانگنے گیا، پڑوس والوں کے پاس ہم سے بھی زیادہ بدتر حالت تھی۔ انہوں نے کہا جی میرا شوہر نہیں ہے، عورت تھی ایک، اس کا بیٹا تھا۔ اس نے کہا جی میرا شوہر ہے نہیں، میرے بچے بھوکے ہیں، ہم لوگ کھانے کو کچھ نہیں، مردار کھا رہے ہیں۔ آپ تو صاحب مال ہیں، آپ کے لیے مردار کھانا حرام نہیں، حلال نہیں ہے، ہم مجبوری کی وجہ سے تو کھا سکتے ہیں، لیکن آپ کو اللہ نے اتنی طاقت تو دی ہوگی کہ ایک وقت کا کھانا آپ کھا سکیں، لہٰذا آپ مردار کو چھو بھی نہیں سکتے۔ رہی بات ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں، ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیجیے۔ ناظرین جس نے حج کا سفر کیا تھا، سفر کا ارادہ کیا تھا، ان کو اس پر ترس آ گیا، اس شخص ان بندی اللہ کی نیک بندی پر ترس آ گیا۔ اس اللہ کے نیک بندے نے جو جمع پونجی جمع کی تھی، تقریباً 300 درہم تھے، اس نے جمع کیے تھے، وہ لا کر جمع پونجی اس غریب عورت کو تھما دی۔ ناظرین یہ واقعہ اس نے سنایا کہ میرا یہ کام تھا اور میری کوئی نیکی نہیں۔ عبداللہ ابن مبارک نے ان کو بتایا کہ دیکھو اللہ نے آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا، اس غریب اللہ کی بندی پر رحم کرنے پر اللہ رب العزت نے آپ کے حج پر نہ جانے پر، آپ کے اس وجہ سے حج پر نہ جانے پر جو چیز رکاوٹ ہوئی ہے، اسی وجہ سے اللہ نے آپ کو حاجیوں میں بھی شمار کر دیا، اور آپ کی وجہ سے اللہ نے 6 لاکھ حاجیوں کا حج بھی صرف اور صرف آپ کے اخلاص کی وجہ سے قبول فرما دیا۔ ناظرین انسانیت ایسی خدمت، انسانیت کی خدمت ایسا عمل ہے جو انسان کو عبادت گزاروں سے بھی پرواز کر جاتا ہے۔ عبادت گزار بھی کئی موقع پر پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ناظرین میں آپ کو ایک قرآن کی آیت بتلاتا ہوں، قالوا لم نکن ما سلککم فی سقر، جہنمی لوگ جہنم میں جائیں گے تو ان کو 2 وجہوں سے بھی عذاب ہوگا۔ پوچھا جائے گا تم کیوں جہنم میں آئے؟ وہ کہیں گے ہم تو ایک نماز نہیں پڑھتے تھے، دوسرا ہم ولم نکن نطعم المسکین، ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ ہمارے پڑوس کا کیا حال ہے؟
ہمیں کوئی خبر نہیں۔ شریعت تو کہتی ہے کہ روٹی میں سالن میں پانی زیادہ ڈالو تاکہ پڑوسی بھی کھا سکے۔ ہمارا حال تو غیر ہے، ہم کچھ بھی لاتے ہیں تو پڑوسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آیا وہ بھوکا ہے یا کچھ کھایا ہے۔ تو ناظرین، انسانیت کی خدمت ایک ایسی عبادت ہے کہ جو انسان کو نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ اللہ ہمیں اس واقعے سے مزید سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حاجیوں اور غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسانیت کی خدمت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، اور اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، قربانی کی عید بھی قریب ہے، تو اس میں خیال رکھنا چاہیے غریبوں کا بھی، ہاں، بجائے اس کے کہ ہم فریزر لوڈ کر کے رکھ لیں گوشت، غریبوں کو نہ دے کھا لیں۔ فریزر لوڈ کرنے سے کیا ہوگا؟ سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ کہتے ہیں کہ خود کھاؤ گے تو پاخانہ بنے گا، دوسرے کو دو گے تو پھول بنے گا۔ انسانیت کی خدمت یہی چیز ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی، کوئی بھی چیز آپ کو ویڈیو میں پسند آئی، تو کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری یہ بات اچھی لگی۔ ٹھیک ہے، والسلام۔